اذان گرامی، میں مسلسل آپ اذان کے سامنے جو فقہی مسائل عرض کر رہا تھا اس میں وراثت اور وصیت کے عنوانات کو ہم نے لیا۔ آج کی حد تک میرے اعتبار سے ہم ایک حد تک بات کو سمیٹ لیں گے، اور جو میری خواہش تھی کہ ایک خاکہ سا، ایک چارٹ سا آپ کے ذہن میں بن جائے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک حد تک ہم وہ خاکہ آپ کے ذہن میں بنانے میں کامیاب ہوئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی میں آپ اپنے مال کے 100% صاحب اختیار ہیں، جس طرح چاہیں جیسے چاہیں خرچ کریں، حلال میں، حرام میں آف کورس اجازت نہیں دیتا پروردگار۔ مرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں آپ کا اختیار باقی رہے تو وہ 1/3 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ وصیت کے اندر چلا جائے گا سارا کا سارا مال۔ باقی سارا کا سارا مال اگر آپ نے 1/3 کی وصیت نہیں کی تو 100%، ورنہ وصیت کا مال نکال کے شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے تحت تقسیم ہوگا، جو صدیوں سے لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں بھی اس کی کچھ باتیں ہیں، اور پھر اہل بیت اطہار نے اس کو مزید ڈیٹیل میں ڈیفائن کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ کوئی بھی شخص دنیا سے جائے گا تو اس کے ورثہ کی 3 کیٹیگریز ہیں، کیٹیگری اے، کیٹیگری بی اور کیٹیگری سی۔ میں جلدی سے ریکیپ کے طور پر اس کو دہرا دیتا ہوں۔ کیٹیگری اے کے اندر مرنے والے کے ماں باپ اور مرنے والے کی اولاد، اولاد نہ ہونے کی صورت میں اولاد کی اولاد، یہ A1 اور A2 ہو گیا۔ کیٹیگری بی کیا تھی؟ اگر فرض کر لیں کہ کیٹیگری اے میں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر مرحوم کے بھائی بہن اور مرحوم کے دادا دادی نانا نانی، اور بھائی بہن کے نہ ہونے کی صورت میں بھائی بہن کی اولاد، یہ B1 اور B2 ہو گئے۔ اگر مرحوم کے بھائی بہن بھی نہیں ہے، دادا دادی نانا نانی بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر باری آئے گی مرحوم کے والدین کے بھائی بہن، چچا تایا پھوپھی خالہ اور ماموں۔ یہ بھی نہ ہوئے تو ان کے بچے، یعنی مرحوم کے کزنز، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد۔ سوال آیا بھی، آنا بھی چاہیے تھا۔ میری بھی خواہش تھی کہ کل میں سوال کو کم از کم ریز کر کے جاتا اور آج اس کو آنسر کرتا، لیکن سوال بھی آج اور جواب بھی آج کہ مولانا میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، میری بیوی کو کیا ملے گا؟ آپ نے تو سب بچوں میں بانٹ دیا، ماں باپ کو دے دیا، کیٹیگری اے میں تو بیوی آئی نہیں، اور اگر کیٹیگری اے میں کوئی نہیں ہے تو بیوی تو ہے نا، تو کیٹیگری بی کی باری کیوں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ تو بول دیں بیوی کا۔ اچھا، یہ تو خواتین کا سوال ہے کہ مولانا میں ایز اے وائف اگر مطلب میرا کیا ہوگا اگر میرا شوہر چلا گیا؟ ایک ہمارا بھی سوال ہے کہ اگر شریک حیات کا انتقال ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، شوہر کا کیا ہوگا؟ یعنی شوہر کو کیا ملے گا اگر بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کو کیا ملے گا اگر شوہر کا انتقال ہوا؟ تو سر اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی اور شوہر، اچھا میں نے کہا نا سارے رشتے مرحوم کے حوالے سے ہیں، تو ایک انسان کی شریک حیات بیوی، یا ایک خاتون کا شریک حیات اس کا شوہر۔ شوہر اور بیوی نہ کیٹیگری اے میں آتے ہیں، نہ بی میں آتے ہیں، نہ سی میں آتے ہیں، یہ ایک الگ ہی کیٹیگری ہے۔ یعنی مرحوم کے جانے کے بعد سب سے پہلے وصیت کا مال الگ ہوگا، وصیت کے بعد شوہر یا بیوی کا مال الگ ہوگا، یعنی اگر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کا مال الگ ہوگا، اور اگر بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کا مال الگ ہوگا۔ اس کے بعد کیٹیگری اے بی سی کی باری آئے گی۔ اچھا، کچھ باتیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ ہم سننے والے کا ذہن بنا سکیں، اس کے ذہن میں بات کو بٹھا سکیں، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش اتنی کم ہے کہ مجھے بہت فاسٹ جانا پڑ رہا ہے، تو بہرحال اب آپ اس کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیجئے کہ ٹربو اسپیڈ میں آپ ان مسائل کو سنیں، اور کیونکہ سن لینا اور ہے، اس مسئلے کا ڈائجسٹ کرنا اور ہے، تو آپ سن لیں ڈائجسٹ، انشاءاللہ پھر آپ جو ہے وہ گھر جا کے آہستہ آہستہ کیجئے گا۔ اس اللہ پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ تو اس سے پہلے کہ بتاؤں کہ بیوی کا حصہ کیا ہے اور شوہر کا حصہ کیا ہے، ایک بڑی اہم بات بتا دوں کہ بیوی کا حصہ اور شوہر کا حصہ جو بھی ہے وہی ہے، اس کے بعد باقی سارا کیٹیگری اے میں، ورنہ بی میں، ورنہ سی میں، ورنہ امام زمانہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پر عورت کو جو ملنا ہے وہ مل گیا، اگر کوئی وارث نہیں ہے شوہر کا تب بھی بیوی 100% مال کی مالک نہیں بنتی۔ بیوی کو اس کا حصہ دینے کے بعد
ذمہ داری ہے کہ شوہر کا مال سارا کا سارا جا کے کس کو دو؟ حاکم شرع کو دے دو. بات سمجھا پائے آپ نے؟ میں بڑا مشکل ہو جائے گا یہ سننا ہی. ہمارے معاشرے میں تصور ہی نہیں ہے کہ ہم مرجع کے پاس جائیں اور مرجع سے بات کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یعنی اگر واقعاً کوئی ایسا شخص ہے جس کی اولاد نہیں ہے تو بھائی بہن کی باری بھی نہیں آتی, یا فرض کرنے اولاد بھی نہیں ہے بھائی بہن بھی نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے سارا کا سارا مال بیوی کو دے دیا گیا, ختم. بلکہ دے کیا دیا گیا, وہ ویسے ہی قبضہ کر کے بیٹھی ہوتی. لفظ قبضہ شاید مناسب نہیں, یہاں پر میں ڈس رسپیکٹ نہ کروں کسی کو, یعنی ویسے ہی وہ ساتھ میں شوہر کے رہ رہی ہے تو جس گھر میں شوہر رہ رہا ہے اسی گھر میں بیوی رہے گی, اسی کے ہاتھ میں, اسی کے اختیار میں. تو کون آئے گا وراثت دینے کے لیے؟ کیٹیگری اے بی اور سی کی ساری باتیں جو مولانا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. نظام شریعت یہ کہ نہیں, عورت کو اتنا ہی ملے گا, یا اگر عورت کا انتقال ہوا تو مرد کو اتنا ہی ملے گا. اچھا, اب عورت کا حصہ کتنا ہے؟ عورت کا حصہ ہے 12.5% یا 25%. شوہر کا حصہ ہے 25% یا 50%. ایک بار پھر بتا دوں, جس کو ہم اگر کاروباری لینگویج میں بات کریں, مجھے نہیں پتا, خاص طور پر شاید پاکستان ہندوستان کے لوگ سمجھیں گے, کاروباری لوگ. عورت کا حصہ ہے 2 آنے یا 4 آنے, اور مرد کا حصہ ہے 4 آنے یا 8 آنے. اگر یہ بالکل کاروباری لینگویج میں, جوڑیا بازار والی لینگویج میں پتہ نہیں سمجھا سا ہے تو. یعنی کیا ہے سلسلہ یہ؟ یعنی جس شخص کا انتقال ہوا, اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اولاد, اب کیٹیگری اے بی کی بات نہیں ہو رہی, صرف اولاد. اگر اولاد نہیں ہے ایک بھی تو بیوی کو ملے گا 4 آنے 25%. اور اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو ملے گا 2 آنے یعنی 12.5%, 8واں حصہ. چوتھا حصہ اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کی, اور اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ. اگر عورت کا انتقال ہوا تو اس کے شوہر کو کتنا ملے گا؟ اگر اس مرنے والی خاتون کی اولاد ہے تو شوہر کا ملے گا جناب علی 4 آنے 25%. اور اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو ملے گا عورت کے مال کا آدھا 50%. باقی سارا جائے گا کیٹیگری اے میں, بی میں, سی میں, نہیں تو حاکم شرع. یہاں تک تو بات تھی تو ٹھیک ہے. اب میں نے کہا نا کہ ڈائجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ اچھا عورت کو کچھ نہیں ملے گا. یہاں پر آنے کے بعد جو میرا تجربہ ہے اب تک, جو مشاہدہ ہے, وہ یہ ہے کہ خواتین کی طرف سے بھی سوال آتا ہے, لیکن اتنا شدت سے نہیں آتا جتنا مردوں کی طرف سے آتا. اور وہ سوال یہ آتا ہے کہ مولانا اگر میں مر گیا تو میری شریک حیات کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے میں بال بچوں والا ہوں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کو صرف 2 آنے ملے گا, باقی 10 آنے ساری اولاد لے جائے گی, تو میری بیوی کا کون؟ اور یہ سوال مرد حضرات زیادہ پوچھتے ہیں. یعنی میں جو بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ لاوارث نہ سمجھا کریں. جس سوسائٹی میں میں رہ رہا ہوں وہاں 80% لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ مولانا بیوی کا کیا ہوگا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, کام کریں, آپ زندگی میں ہی دے دیں بیوی کو, ہم نے زندگی میں تو دینے کی پرمیشن دی ہے. یہ تو آپ کے مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے, جو آپ چھوڑ کے گئے. جب آپ نے زندگی میں بیوی کو دے دیا تو آپ کا تھا ہی نہیں, اٹھایا آپ کی بیوی کا. اور بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا میرے پاس ایک ہی مکان ہے, میں بھی بیوی کو دے دیتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے میرے مرنے کے بعد وہ سکون میں رہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ مر گئی تو. میں نے کہا پھر تو مر گیا بیٹا. اچھا, یہ والا فقہی مسئلہ میں اسی لہجے میں سمجھا سکتا تھا, میری مجبوری تھی. میں نے کہا کہ بیوی مر گئی نا تو تم مر گئے, اس لیے کہ اب تمہارا تھا ہی نہیں, وہ مری, تمہیں ملے گا 4 آنے, باقی سارے بچے لے جائیں گے. تو سوچ سمجھ کے دینا بھائی. نہیں مولانا دیکھیں بات یہ ہے کہ گھر تو میرا ہی ہے نا. ہاں, اب یہاں سے شروع ہوتی ہے گڑبڑ. یہ گھر کس کا ہے؟ مولانا گھر میں نے بیوی کے نام پہ کر دیا لیکن گھر تو میرا ہے نا. اچھا اگر میں مر گیا تو بیوی کے نام پر ہے, اس کا ہو گیا. وہ مر گئی تو گھر تو میرا ہی ہے نا.
یہ اسلام کا مزاج نہیں، یہ مسلمان کا مزاج ہے، اور یہیں پہ اسلام اور مسلمان کی جنگ ہے. لفظ جنگ تو شاید میں نے صحیح نہیں سمجھانے کے لیے، کانفلکٹ ہے. دیکھیے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ اب آپ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پلیز باتوں کو ایسا ایسا سمجھیے گا، اس سے کہ ٹائم کم ہے، مجھے رفتار سے جانا ہے. ایک گھر مثلا 100 روپے کی قیمت ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ 50 روپے میرے، 50 روپے میری وائف کے، آدھے آدھے کے مالک ہیں ہم لوگ. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 100 روپے کا پورا میرا بھی ہو اور 100 روپے کا پورا میری وائف کا بھی ہو. اگر یہ میرا ہے تو میرے مرنے کے بعد میری وائف کو ملے گا. اگر میں صاحب اولاد ہوں 2 آنے ورنہ 4 آنے. اگر یہ وائف کا ہے تو اس کے مرنے کے بعد مجھے ملے گا 4 آنے، اگر اولاد ہے نہیں ہے تو 8 آنے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی جب تک ہم دونوں زندہ ہیں نا، یہ ہمیں سے دونوں کا ہے. یعنی کہ میں مر گیا تو 100% وائف کا ہے اور وائف مر گیا تو 100% میرا ہے. شریعت کے بعد ایسا کوئی قانون نہیں ہے. تو ایک جملہ مجھے کہنے دیں، یہ 1 گھنٹے کی مجلس ہے، آپ 1 گھنٹے کی مجلس آپ خود بنا لیجئے گا آپ ذہن میں، کہ اگر تمہیں فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری شریک حیات کا کیا ہوگا، تو خدا کے لیے اینٹوں کی بنی ہوئی دیواروں کے مکان سے زیادہ اپنی اولاد پہ بھروسہ کرو. اس بات کی ضد مت کرو کہ مجھے مکان چھوڑ کے جانا ہے، یہ ضد کرو مجھے اچھی اولاد چھوڑ کے جانی ہے. یعنی میرا اپنا خیال ہے، آنکھ بند کر کے میں کہہ رہا ہوں، شاید 100% لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، کون ہے جو اپنی ماں کو ذلیل کرنے کو تیار ہے خدا نہ خواستہ باپ کا انتقال ہو جائے تو؟ یعنی آپ کتنے ایسے بیٹھے ہیں کہ باپ مر گیا، اب ماں سے لینا دینا نہیں، چل گھر سے نکل، باپ کی بیوی تھی، ہمارا کیا لینا دینا. مجھے لگتا ہے کہ بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور سنتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اور ہونی چاہیے. فرش عزائے حسین کا فائدہ یہی ہے. یعنی ہمارے ہاں بیوی کے حقوق پہ مثال کے طور پر فرض کرنے کم پڑا جاتا ہے. یہ آتا ہے سوال ہمارے پاس کہ مولانا شریک حیات کے اصول آپ حق پر کم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ماں کے حق پر کتنی بات ہوتی ہے. تو تمہیں اگر شوہر سے کچھ نہیں مل رہا، فرض کر لو، اصولاً تو شوہر بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن فرض کرو تمہیں لگ رہا ہے کہ شوہر سے نہیں مل رہا، تو کم از کم قرآن نے، اہل بیت نے، ممبر نے، فرش عزائے حسینی نے ماں کی اتنی عزت بتائی ہے کہ تمہاری اولاد تمہیں ذلیل کرنے والی نہیں ہے. لیکن قانون شریعت میں فقہ یہی ہے. لہٰذا اگین میں نے کہا نا، کل بھی جملہ کہا تھا شاید، کہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اچھا میری بیوی کو کچھ نہیں ملنے والا اور آپ کو آج فکر ہو رہی ہے، فرض کرنے ہو رہی فکر، تو ٹھیک ہے زندگی میں دے دیں. 100 روپے کا اگر دونوں کا نہیں ہو سکتا، میں نے خود سمجھا، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ 50-50 کر لیں، کہ بھئی خدا نہ خواستہ آپ کا انتقال ہوا تو بیوی کا 50 تو ہے ہی نا، باقی 50 بٹے گا، بلکہ اس میں سے بھی 1/8 مل جائے گا. خدا نہ خواستہ شریک حیات کا انتقال ہوا تو تمہارے پاس تو تمہارا 50 ہے ہی، اس کا بھی جناب علی 25% مل جائے گا. تو بالکل تمہارا انتقال ہوا تو تمہاری شریک حیات در بدر نہیں ہو جائے گی، شریک حیات کا انتقال ہوا تو تم در بدر نہیں ہو جاؤ گے. یا مثال کے طور پر خدا نے اگر پیسے دیے، ایک مکان اپنا رکھ لو، ایک بیوی کا رکھ لو. خدا نہ خواستہ تمہارا انتقال ہو گیا تو بیوی کا مکان ہے، وہ جا کے اس میں رہ لے گی. اس کا انتقال ہوا تو تم اپنے گھر کے اندر رہ ہی رہے ہو. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا تو امپورٹنٹ یہ کہ پہلے مسئلہ ڈائجسٹ کریں، اور ڈائجسٹ کرنے کے بعد جناب علی پھر اس کو دیکھیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی، کیونکہ ہر انسان کے سرکمسٹانسز الگ الگ ہیں، تو ہر شخص جو اپنے اعتبار سے ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا کرنا ہے. اچھا 33% والا آپشن آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ تو کہیں نہیں گیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یار بیوی رل جائے گی، آپ وصیت کا 33% پورا وائف کے نام پہ لکھ دیں. اب مثال کے طور پر آپ 3 کروڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو 1 کروڑ تو سیدھا وائف کو مل گیا. اب 2 کروڑ کا جناب علی مثلاً جو ہے وہ 12.5%، تو 25 لاکھ اور مل گیا. تو بہت زیادہ بھی نہیں ملا تو 3 کروڑ میں سے 1.25 کروڑ تو پھر بھی مل گیا. اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں. تو آپ سوچئے کہ آپ فقہ مسائل کے اعتبار سے تو پھر جناب علی آپ کو فیصلہ کرنے میں، اپنی زندگی میں ہی کچھ دینا ہے، بعد میں دینا، ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی رہے گی. مجھے پتا ہے آج گھروں میں جا کر بہت سارے گھروں میں جھگڑے بھی ہوں گے. اللہ کرے کہ جھگڑے نہ ہو، پیار محبت سے مسائل سالو ہوں. لیکن بہرحال دین یہی تھا، اگر آپ کو آج تک پتہ نہیں تھا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اصولاً
موقع ملا اور الحمدللہ آپ عزیزان نے واقعاً عزت افزائی کی کہ فقہی مسائل کو اتنا غور سے سنا، ورنہ الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں سنتے ہیں، لیکن بہرحال عام طور پر ایک نظریہ یہ ہے، تصور یہ ہے کہ مجلس اعضاء میں جو ہے فقہی مسائل اتنے غور سے نہیں سنے جاتے۔ ایک بات کی آخری وضاحت، اگین یہ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے، اس کو پلیز ڈائجسٹ کیجئے گا۔ عورت کو جو 25% ملتا ہے، سوری 12.5% ملتا ہے، میں لفظ استعمال کروں گا پھر سمجھاؤں گا، موویبل پراپرٹی سے ملتا ہے، اموویبل سے نہیں ملتا۔ وہ ایکچولی جو عورت کو لگ رہا تھا 12.5%، 1/8، وہ 1/8 بھی اس کو ایکچولی پورا نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام شریعت کے اعتبار سے عورت کو موویبل پراپرٹی سے ملتا ہے، اموویبل سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ منقولہ جائیداد، غیر منقولہ جائیداد جو اسٹیٹ کی لینگویج میں ورڈ استعمال ہوتا ہے، میں اس کا مطلب سمجھا دوں۔ مثال کے طور پر زمین پر ایک مکان بنا ہوا ہے، شریعت کی نگاہوں میں عورت کو زمین میں سے حصہ نہیں ملتا، مکان میں سے ملتا ہے، اور مکان کی بھی قیمت میں سے ملتا ہے، مکان سے نہیں ملتا۔ کیا مطلب اس کا؟ ابھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، غور کیجیے گا، مجھے پلیز معذرت کہ فقہی مسائل میں اتنا لمبا نہیں جاتا، لیکن آخری دن ہے اس مسئلے کو مکمل کرنا۔ مثلا فرض کر لیں پاکستان ہو، ہندوستان ہو، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایک مثلا فرض کر لیں، سمپل سادہ سی ایگزامپل دے رہا ہوں، 200 گز پر آپ نے جناب علی مکان بنایا۔ اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی زمین کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے، اور اس پر جو مکان بنا وہ بھی 1 کروڑ روپے کا، اور اس کی ٹوٹل قیمت 2 کروڑ روپے ہو گئی۔ کلیئر ہے؟ سادہ مثال دے رہا ہوں میں۔ تو جب کسی مرد کا، اور یہ مرد کے نام پر ہے مکان، تو اگر انتقال ہوگا تو عورت کو زمین میں سے حصہ نہیں ملے گا، صرف مکان میں سے ملے گا، یعنی 2 کروڑ کا 1/8 نہیں ملے گا، 1 کروڑ کا 1/8 ملے گا۔ بات سمجھا پایا آپ نے؟ میں زمین میں سے اس کو حصہ نہیں ملتا، صرف کس میں سے ملتا ہے؟ اوپر کے مکان میں سے، اس کا بھی جو ہے وہ 1/8، یعنی 1 کروڑ کا 12.5، یعنی 12.5 لاکھ ملیں گے، تو 2 کروڑ کے 12.5 کے ساتھ 25 لاکھ نہیں ملیں گے، 12.5 لاکھ ملیں گے۔ فرض کریں جناب علی کی زمین سستی تھی، 50 لاکھ کی تھی، مکان 1.5 کروڑ کا تھا، اوکے، 1.5 کروڑ کا اس کو 1/8 ملے گا۔ الٹا فرض کر لیں زمین بہت مہنگی تھی، مکان بہت سستا تھا، 1.5 کروڑ کی زمین تھی اور اس پہ جو کنسٹرکشن تھا وہ 50 لاکھ کا تھا، تو اب عورت کو 50 لاکھ کا 1/8 ملے گا۔ یہ تو میں نے سمپل مثال دی تھی، 1 کروڑ 1 کروڑ دونوں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات زمین مہنگی ہوتی ہے، کنسٹرکشن جو ہے سستی ہوتی ہے، بعض اوقات زمین سستی ہوتی ہے، آپ مثال کے طور پر ریموٹ ایریا میں جا کے لے لیں، دور جا کے لے لیں، سب ہاؤس میں جا کے لے لیں، کنسٹرکشن تو اتنی کی اتنی ہے، وہ تو کبھی چینج کم زیادہ نہیں ہوتی۔ تو کلی طور پر سمجھانا یہ ہے کہ عورت کو اموویبل پراپرٹی، زمین سے کچھ نہیں ملتا، کس سے ملتا ہے؟ اوپر کی کنسٹرکشن سے۔ کاروبار ہے، فیکٹری ہے، فیکٹری کی زمین مثال کے طور پر جناب علی جو ہے وہ 100 روپے کی ہے، اس پر جو کنسٹرکشن ہے فیکٹری کی مشین ہے وہ مہنگی ہے، 1000 روپے کی ہے، 1000 روپے سے ملے گا۔ اور فرض کریں کنسٹرکشن بہت سستی ہے فیکٹری کی، 100 روپے کی زمین 1000 روپے کی ہے، زمین سے کچھ نہیں ملے گا، وہ جو کنسٹرکشن ہے 100 روپے کی اس میں سے ملے گا 12.5۔ تو میں اگین عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ میرے بعد میری شریک حیات کا کیا ہوگا، نمبر 1 زندگی میں دے دیں، نمبر 2 وصیت کا آپشن، لیکن اصولاً نمبر 1 نمبر 2 نہیں ہے، میرے اعتبار سے نمبر 1 یہ ہے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر کے جائیں جو ماں کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جو سسٹم رائج ہے وہ 90% یہی سسٹم ہے۔ تو بہرحال اپنی اولاد کو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ویلیو کرنا سکھائیں، خوش رہنا سکھائیں، چیزوں کی قیمتوں پر ان کو لے کر نہ جائیں، برانڈنگ پہ نہ جائیں۔ یعنی آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مثال کے طور پر مجھے بس کپڑا ہے کہ نہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے فلاں برانڈ کا کپڑا چاہیے، میرے پاس پہننے کو جوتا ہے کہ نہیں وہ اہم نہیں ہے، مجھے فلاں برانڈ کا جوتا چاہیے، میرے پاس آئی فون ہے کہ نہیں ہے، مجھے فلاں برانڈ کا فون چاہیے۔ اور اس نے ہمارے دماغ کو خراب کر کے رکھا ہے۔ اہل بیت اطہار کے نظام میں آ کر دیکھیں، قرآن کی تعلیمات میں دیکھیں، پیغمبر اکرم کی تعلیمات میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اللہ نے آپ کو نوازا ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو ان چیزوں کا اتنا عادی نہ بنا دیں کہ کل کو
خدا نہ خواستہ آپ کی آنکھ بند ہونے کی صورت میں اولاد ان پیرامیٹرز پر اپنی ماں کو پرکھنا شروع کر دے، یا اپنی زندگی میں بھائی بہنوں کو ان پیرامیٹرز پر پرکھنا شروع کر دے. ہاں میں یہ بھی آنکھ بند کر کے نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا، نہیں، ٹھیک ٹھاک مسائل آتے ہیں. کتنے ہی مقامات پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں. باپ کا انتقال ہوا، اب یہ اولاد ہے، بیٹا اور بیٹی، لیکن آپ تو آپس میں بھائی بہن بنے نا، وہ کیٹیگری اے. باپ کا انتقال ہوا، بہن سے کہا تمہیں وراثت میں کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ تمہاری شادی کی تھی نا، ہم نے خرچہ کیا تھا. صاحب زندگی میں جو دے دیا اس کا تعلق وراثت سے نہیں ہوتا. آج کتنی ہی بہنیں ہیں جو اپنے باپ کے حق وراثت سے اس لیے محروم ہیں کہ بھائی کہہ رہا ہے میں نے تمہاری شادی کروا دی تھی، خبردار اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا. یہ بھائی خود بھی حرام کھا رہا ہے، اپنی شریک حیات کو بھی حرام کھلا رہا ہے، اپنی نسلوں کو بھی حرام کھلا رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑی نیکی کی اپنی بہن کی شادی کرنے کے بعد. اب جنہیں مسئلے کا تاریخ پہلو بھی ہے تو سمجھانا یہ زن گرامی کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہمیں سیکھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں اپنے لاہ عمل کو طے کرنا ضروری ہے. اس دعا کے ساتھ بات کو آگے بڑھاؤں کہ پروردگار عالم ہم کو دین اہل بیت سیکھنے کی، سمجھنے کی اور دیانتداری کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آج حسب طریقہ، حسب وعدہ ایک دعا کے چند الفاظ کو بھی لوں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. ایک بات آگے ذہن میں، یہ وراثت کے مسائل چل رہے تھے نا، جب ہمیں سمجھ میں آئے گا نا نظام مالکیت، کون مالک ہے، شوہر مالک ہے، بیوی مالک ہے، دونوں مالک ہیں 50-50 کے مثال کے طور پر، تو پھر ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. یعنی پیغمبر اکرم جب جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے رشتہ ازدواج منسلک ہوتے ہیں، تو میں شان رسالت میں گستاخی نہیں کر رہا، لیکن سمجھانا چاہ رہا ہوں. قرآن میں ہے علم جدید کا یتیمن فآوا، یعنی اور پھر اس کے بعد دوسرے الفاظ ووجدک عائلا فاغنا، یعنی ایک الگ لیول ہے جو کیا ہے. عظمت خدیجہ یہ سسٹم ہوتا ہمارا پاکستانی انڈین، شادی کا مطلب جو بیوی کا سارا شوہر کا نہیں. یعنی اگر یہ لفظ شان رسالت میں گستاخی نہ سمجھائے ظاہری اعتبار سے، تو پیغمبر شادی سے پہلے اگر غریب تھے اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کروڑ پتی تھی، ثروت مند تھی، تو شادی کے بعد بھی پیغمبر غریب تھے. جناب زہرا اسی طرح جناب خدیجہ اسی طرح ثروت مند تھی. تب جا کے جناب خدیجہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ جناب خدیجہ جانتی تھی اس مال کی مالکن میں ہوں، یہ محمد نہیں ہے. پیغمبر جانتے تھے مالکن خدیجہ ہے، میں نہیں ہوں. جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام، سارا کا سارا مال راہ خدا میں پیغمبر اکرم کی ملکیت میں دیا ہے یا رسول اللہ، جیسے چاہے آپ خرچ کریں. اور اس بلندی پر جا کر سرکار ناصر ملت کا جملہ، قیامت کا جملہ ہے، خدا کی قسم، جب جناب خدیجہ اس دنیا سے جا رہی تھی نا، تو وصیت کی ہے یا رسول اللہ. شاید یہ الفاظ اب یا رسول اللہ ام المومنین ہوں میں، خدا نے مجھے اتنی عزت دی ہے، میرے مال سے مجھے کفن بھی مت دیجیے گا، سارا میرے بچوں کا. یا رسول اللہ اپنے پیراہن کو پہنا کر میرا کفن بنا دیجیے گا. تب خدیجہ بنتی ہے. اس حلوہ پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا جی، ایک دعا ہے اگین، وَوَقَانَ مِن دُعَاءِ علیہ السلام فی طلب الستر والوقایہ. ایسا نہیں گرامی، اچھا بہت ساری دعائیں ظاہر سی بات ہے صحیفہ سجادیہ، اور آپ مجھے اندازہ ہے کہ مجھ سے زیادہ آشنا ہوں گے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے، تو وہ دعائیں بھی میں پڑھ سکتا تھا کہ جو بڑی کامن ہیں یا جو نیڈ والی ہیں. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان دعاؤں پر بات کروں کہ عام طور پر جن پر ہم نہیں سوچتے یا عام طور پر جن پر ہماری نظر نہیں رکتی. ایک دعا ہے امام کی، فرماتے ہیں فی طلب الستر والوقایہ. امام پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں معبود پردہ پوشی رکھنا.
اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ستار، اور بعض اوقات کے ساتھ ایک اور لفظ لگتا ہے ستار العیوب. آپ کو پتہ ہے خدا کا ایک کتنا بڑا کرم ہے. اچھا یہ والا کرم ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم خدا سے نہیں بھی مانگتے تب بھی وہ اپنی سعادت کو چھوڑتا نہیں ہے، لیکن امام بطور خاص اس کو پروناؤنس کرتے ہیں. 4 ہی بڑے بڑے جملے ہیں. اب دیکھیے کتنا پڑھ پاتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآلہ وافرشنی محاد کرامتک واوردنی مشارع رحمتک واحللنی بحبوبت جنتک ولا تصمنی بالرد عنک ولا تحرمنی بالخیبت منک. یہ تمہیدی جو ہے پالنے والے پیغمبر اکرم کے آل پر درود و سلام نازل فرما، اور میرے لیے اعزاز و اکرام کی مسند بچھا دے، مجھے رحمت کے سرچشموں پر اتار دے، بہشت کے درمیان میں جگہ دے، وسط بہشت میں جگہ دے. یعنی مطلب آج کل کی ترجمہ کروں تو ڈاؤن ٹاؤن میں مہنگی جگہ، سب ہاؤس میں مت ڈال دینا، درمیان میں جگہ دے. اپنے یہاں سے ناکام پلٹا کر رنجیدہ نہ کر، اور اپنی رحمت سے نا امید نہ کر. اس کے بعد امام دوسرے لیول پر آتے ہیں. ولا تقاسنی بمجترحت ولا تناقشنی بمکتسبت ولا تبرز مکتومی ولا تکشف مستوری ولا تحمل على میزان الانصاف عملی ولا تعلن على عیون الملأ خبری. کیا الفاظ ہیں. معبود میرے گناہوں کا قصاص نہ لینا مجھ سے، میرے کاموں کا سختی سے محاسبہ نہ کرنا. میرے کاموں کا سختی سے محاسبہ نہ کرنا کیا ہوتا ہے یہ سختی سے محاسبہ جی؟ اب جب سیٹ بنتے ہیں نا تو سمجھ میں آتا ہے ایک ایمپلائی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تم ٹائم پہ نہیں آ رہے ہو نا تمہاری تنخواہ کٹے گی. سال میں 2 دن چھٹی کا بولا 3 دن چھٹی کیوں لے رہے ہو؟ شام کو 5 بجے تک سختی کریں، قانون ہے، انکار نہیں ہے. میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈسپلن کو بائی پاس کریں، لیکن یار جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ سیٹ تمہارا حساب کریں ایسا یہاں پر کر کے جاؤ. بس اتنا ہی بولنا تھا. پھر امام فرماتے ہیں میرے چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر نہ فرمانا، معبود میرے مخفی حالات سے پردہ نہ اٹھانا. عزیزان گرامی آپ یقین جانیے بعض اوقات مجھے لگتا ہے دنیا کے ہر انسان کی ایک ڈارک سائیڈ ہے. یعنی مذاق میں جملے آتے ہیں، خدا بہتر جانتا ہے سچ جھوٹ آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ جملہ بھی آتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شاید اس بات پر بھی راضی نہ ہو کہ میرا فون ابھی اس وقت جس حالت میں ایز اٹ از کسی کے ہاتھ میں دے دوں، جو دیکھنا ہے دیکھیں میرے فون میں سے، سر جھک جائے گا ہمارا. پتہ نہیں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. ہر انسان کی کچھ، میں گناہوں کی اجازت نہیں دے رہا، میری اوقات نہیں میں اجازت دوں، لیکن وہ رب العزت کتنا کریم ہے. معصوم مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، عجیب جملہ ہے خدا کی قسم، کہتے ہیں انسان اگر تیرے ہاتھ میں تیرا نامہ عمل دیا جائے لیکن تیرا اوپر نام نہ لکھا ہو، کہا جائے کہ یار یہ ایک گناہگار بندے کا نامہ اعمال ہے، دیکھ اس پہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے، کیا سزا ملنی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں وہ نامہ اعمال ہوگا نا، پتہ نہیں ہوگا میرا نامہ اعمال ہے، کہے گا یہ اس کو ڈال دو جہنم کے آخری گڑھے میں. بعد میں بتایا جائے کہ بھائی یہ تیرا اپنا نامہ اعمال ہے. اچھا بابا یہ ایک بندہ ہے، اس کو خدا نے ماں باپ دیے تھے، اولاد دی تھی، بھائی بہن بھی دیے تھے، محمد و آل محمد کا ماننے والا پیدا کیا تھا، ہاتھ سالم تھے، پیر سالم تھے، آنکھیں سالم تھی، ناک سالم تھی، کان سالم تھے، زبان سالم تھی، ہونٹ سالم تھے. یہ پھر بھی گناہ کرتا تھا، پھر بھی گالی دیتا تھا، پھر بھی رب کا شکر ادا نہیں کرتا تھا. ڈالو سالے کو جہنم میں. ہیلو، یہ تمہاری بات ہو رہی ہے. اور وہ اتنا کریم ہے. جناب ابراہیم کا واقعہ بڑا عجیب ہے.
جناب ابراہیم جو خلیل کا لقب ملا اس کا ایک ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی دن اللہ کے بندوں کو ساتھ میں بٹھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. کچھ ہو جائے مہمان ہوگا پھر کھانا کھانے بیٹھیں گے. انتظار کرتے رہتے, دسترخوان بچھاتے تھے. کوئی بھی اچھا جگہ گھر بھی ایسا تھا کہ کوئی مسافر گزرے اس کو بلا لیں, کوئی بھی بلا لیں, کوئی بھی آ جائے. ایک دن ایسا ہوا کوئی نہیں آیا کھانے کے لیے. جناب ابراہیم پریشان, کیا بات ہے. کرتے کراتے دن مکمل ہونے آیا, آخر ایک مسافر نظر آیا, توڑ کر کے بھائی تو آجا دسترخوان میں بیٹھ جا. تو کون؟ بولا کچھ نہیں, جان دے پہچان میں, تو میرا مہمان, آ جا بیٹھ جا. ٹھیک ہے جی. وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا انسان اسے دیکھا کہ جو ہاتھ پیر جوڑ کے کھانے میں بلا رہا ہے, وہ بیٹھ گیا. جناب ابراہیم نے کھانا کھانا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے غور سے دیکھا بسم اللہ کیا ہوتا ہے یہ. جناب ابراہیم نے کہا تو خدا کو نہیں مانتا کرنے, میں کسی خدا کو نہیں مانتا. جناب ابراہیم نے کہا بسم اللہ پڑھ پھر کھانا کھائیں گے. کہا نہیں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا, مانتا ہی نہیں, اس کا نام نہیں لوں گا. یعنی کہنا چاہ رہا تھا کافر ہوں, منافق نہیں ہوں. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ یا علی آباد رہے. آپ جس طرح جملوں کو لیتے ہیں نا, اچھا میرا دل کرتا ہے فضائل پڑھنے کا, یہ باتیں آ جاتی ہیں تو پھر خیر. جناب ابراہیم نے کہا نہیں بھائی, ہم تو دوست ہیں اللہ کے, تو اگر ہمارے خدا کا ہی نام نہیں لے گا تو اسی کے نام پہ تو کھلا رہے ہیں تجھے. کہ نہیں نام ہم نہیں لوں گا, کھلانا کھلاؤ, ورنہ میں تو خود نہیں آیا تھا, تم آئے تھے. جناب ابراہیم نے کہا نہیں, اٹھ جاؤ. اٹھ گئے, جانے لگا. جب جانے لگا جناب جبرائیل آئے. اے ابراہیم تم نے اس مہمان کو اٹھا دیا. کہاں؟ تو خدا کو نہیں مانتا, وہ میرا نہیں ہے, میں خلیل الرحمن ہوں, برداشت نہیں کر سکتا ہوں. تولا اور تبرہ کا امتزاج اس سے اچھا اور کیا ہوگا. لیکن ذرا غور کریں جناب, اب دیکھیں جناب جبرائیل نے کہا کہ پروردگار نے پوچھا کہ ابراہیم ایک بات بتاؤ, تمہارے حساب سے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 40-45. تمہارا کیا خیال ہے کب سے ہی خدا کو نہیں مانتا؟ جب سے پیدا ہوا ہے کافر پیدا ہوا ہے. کہا ابراہیم جب سے پیدا ہوا ہے ہمیں نہیں مانتا, ہم نے آج تک اس کو غذا سے محروم نہیں کیا, ایک دن اس کا رزق ہم نے تمہارے دسترخوان پہ لکھا, تم نے غذا سے محروم کر دیا. یہ ہے کریم پروردگار. اچھا وہ کریم پروردگار ہے نا, وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کی معصیت نہ کریں. لیکن میں آپ کو ایک مثال تو چلیں, اب بات آ گئی تو تھوڑا سا پتہ نہیں کہاں تک پہنچی گیا, چھوڑے لمبی ہو جائے گی مجلس. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. اب مجھے نہیں پتا یہ شارجہ دبئی یو اے میں رائج ہے کہ نہیں, ہمارے پاکستان ہندوستان میں بہت رائج ہے. موسم ہے آموں کا موسم ہے نا, الحمدللہ سب کو پتا ہوگا. بہت سے لوگ مس بھی کر رہے ہوں گے, میں بھی مس کر رہا ہوں, جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کی نیابت میں, ٹھیک ہے نا. اچھا وہاں پر کیا سسٹم ہوتا ہے, احباب جان پہچان خاص طور پر جن کے سب آم کی پیٹی گفٹ کر رہے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ اب فرض کریں جناب صبح سویرے چھٹی کا دن تھا, دروازہ کسی نے نوک کیا آپ کے گھر پہ, جو ہے وہ آم کی پیٹی لے کر آ گیا. اچھا آپ بھی نیند سے جا کے وہی کیا ہے نیکی نعمت آئی ہے, ٹھیک ہے بھائی آؤ. گھر میں بٹھایا آپ نے, چائے جو پوچھی, بڑی بھی پیٹی تھی, درجن 2 درجن. آج کل والی پیٹی نہیں, وہ 5 آم رکھ کے وہ خوبصورت سا ڈبہ خوبصورت رکھو اپنے پاس, آئی آم ڈبہ خوبصورت ہے, آم 5 رکھے اندر میں. چلیں خیر, تو صاحب وہ درجن 2 درجن آم ہے. خیر وہ اب پرانے زمانے کی لکڑی والی بڑی پیٹی ہے. اب وہ جانے لگا, جاتے تو اس نے کہا کہ یار ایک مہربانی کرو, اس میں سے ایک کام مجھے دے دو. مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا کریں گے؟ منع کر دیں گے؟ آف کورس ناٹ, منع تو نہیں کریں گے. 2 درجن آم ہے اندر میں, آپ اسے پیٹی کھولیں گے, جو اندر سب سے سڑا ہوا آم ہے وہ نکال کے دے دیں گے. ایسا کریں گے ایماندار؟ ایسا کریں گے؟ نہیں کریں, مجھے یقین ایسا کوئی نہیں کرے. کیا کریں گے تو سب سے اچھا لگے گا؟ پہلا تو یہ کہ بھائی سارے کے سارے تیرے, میرا تو ہے ہی نہیں, تیری مہربانی تو لے کے آیا. اب 2 درجن آم میں سے تو ایک لے کر جا رہا ہے, تو بھائی یہ ایک جو اچھا والا وہ لے کے جا. بنتا بھی یہ شرافت اور ایمانداری اور کہتے ہیں نا انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایک بہترین والا آم دو. ایسا ہی ہے نا, مثال سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے سر. یہ جو 2 درجن آم کی مثال دی تھی بلا وجہ نہیں دی تھی. در حقیقت روزانہ صبح
پروردگار تمہارے پاس 2 درجن گھنٹے لے کر آتا ہے، 24 گھنٹے. تمہاری مرضی، جیسے کھانا پینا رہنا سہنا جاگنا کرو. جاتے جاتے خدا کہتا ہے یار 1 گھنٹہ مجھے دے دینا. میں انکار کر دیتا ہوں. اچھا 1 گھنٹہ قسم سے زیادہ کہہ رہا ہوں، خدا 1 گھنٹہ نہیں مانگتا. 2 رکعت فجر کی 2 منٹ، 8 رکعت ظہر اثر کی 8 منٹ، 7 رکعت مغرب عشاء کی 17 منٹ ہو گئے. 17 رکعت ٹوٹل. بہت ذرا اگر دیر لگا دیں گے آدھے گھنٹے میں پڑھ لیں گے. خدا جاتے جاتے روزانہ 24 گھنٹے تمہیں دیتا ہے فری کے، بغیر استحقاق کے، بغیر کچھ لیے. جاتے جاتے کہتا ہے یار آدھا گھنٹہ مجھے دے دینا. نمبر 1 میں دیتا نہیں ہوں، نمبر 2 دیتا بھی ہوں تو جو سب سے سڑا ہوا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے نا وہ دیتا ہوں اٹھا کے. میں ای میل بھی چیک کر لوں، واٹس ایپ بھی دیکھ لوں، فیس بک بھی دیکھ لوں، ٹویٹر بھی دیکھ لوں، کالز بھی کر لوں، جتنی مذاق مستیاں تماشے فارورڈ سب کچھ کر لوں. اب تھکن سے نٹھا لوں، پتہ نہیں ڈیٹا ختم ہو گیا، پلان ٹائم بچا نہیں ہے، چل یار 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیتا ہوں. اب سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑی دیر پہلے یہ نام عمل کسی کا ہے، بتا کیا فیصلہ کریں، ڈالو جہنم میں سالے کو. وہ ہمارا نام عمل ہوگا. سر ایسا نہیں گرامی، آج کی دنیا میں ہم رہتے ہیں. اچھا میں کیا کروں، میں مشاہدہ کرتا ہوں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک فون استعمال کرتا ہے، رائٹ؟ سمپل ایک مثال دے رہا ہوں، غور کیجئے گا. آپ فون پر ہیں، سامنے سے کوئی آ گیا بات کرنے کے لیے، کیا کریں گے آپ؟ 2 میں سے ایک کام، یا سامنے والے سے کہیں گے یا 2 منٹ رک جا فون پر ہوں پھر تم سے بات کرتا ہوں، ایسا ہی. یا فون والے سے کہیں گے یار 1 منٹ. جی سر بولے. یہ جو آپ نے کیا میں کہوں مائکرو سیکنڈ کے اندر فیصلہ کیا کہ اس کو روکنا ہے کہ اس کو روکنا ہے، یہ مذاق نہیں ہے سر، یہ آپ کی نفسیات ہے. مثال کے طور پر دوست سے بات کر رہے تھے، سامنے باس آ گیا، کیا کریں گے؟ باس سے کہیں گے رک جاؤ؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. آپ فوراً دوست سے کہیں گے یار 1 منٹ. جی سر. اور اگر باس سے بات کریں سامنے دوست آ گیا تو تب بھی دوست سے کہیں یار رک جا میں فون پہ بات کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا. یعنی آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک وقت میں 2 بات ہو رہی ہے تو کس سے بات کرنی ہے اور کس کو انتظار کروانا ہے. یہ منزل روزانہ ہوتی ہے میری جان، روزانہ جب 12:30 بجتے ہیں نا، روزانہ ہوتا ہے. یا جناب علی ای میل چل رہی ہوتی ہے، یا اکاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے، یا واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے، یا میٹنگ چل رہی ہوتی ہے. سامنے سے کوئی آتا ہے کہتا ہے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. ہم سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں صبر کر یار میں کام کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ارباب کو عزت دیتے ہیں، رب الارباب کو چھوڑ دیتے ہیں. سر جس دن رب الارباب کی عزت ارباب سے زیادہ ہو گئی نا، زندگی کا مزاج بدل جائے گا. پتہ نہیں بات سمجھا پایا کہ نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یا علی آباد رہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، آباد رہیں. یا علی جزاک اللہ. ولا تکشف مستوری، معبود جو میں نے چھپا کے رکھا ہے اس کو کھول مت دینا. وہ اتنا کریم نہیں کھولتا. تم تو آؤ اس کی بارگاہ میں جا کر ایک مرتبہ ریکویسٹ تو کرو کہ معبود میں کہہ رہا ہوں کہ مت کھولنا. وہ تم نہیں کہو گے تب بھی نہیں کھولے گا تمہارے راز. وہ خود اپنے آپ کو کہتا ہے میں ستار العیوب ہوں، میں صاحب عزت ہوں، مجھے پتا ہے کسی کی عزت اچھالنا کیا ہوتا ہے. اور سر اگر چاہتے ہیں نا کہ تمہاری عزت نہ اچھے تو خدا را مرد بنو، کسی کی عزت نہ اچھالو. ہم بڑی آسانی کے ساتھ عزتیں اچھالتے ہیں. اچھا اسی کی عزت اچھالیں گے نا جس کا راز پتا چلے گا. آپ کو میرا راز پتا ہی نہیں، کہاں سے عزت اچھالیں گے میری؟ بھائی ہے، بہن ہے، کزن ہے، دوست ہے، بزنس پارٹنر ہے، محلے دار ہے، پڑوسی ہے، پتا تو چلے. بابا آج تم چاہتے ہو خدا تمہارے رازوں کی پردہ پوشی کرے؟
دوسروں کے رازوں کی پردہ پوشی کرو، مت کسی کی عزت اچھالو۔ معبود میرے پر راز پردہ مت اٹھا۔ ولا تحمل علی میزان الانصاف عملی، پھر امام فرماتے ہیں معبود میرے اعمال کو عدل و انصاف کے ترازو پر مت تولنا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے، اچھا ٹائم نہیں بچا، چلیں نکل جائے گا۔ ولا تحمل علی میزان الانصاف عملی ولا تعلن علی عیون الملأ خبری، اور معبود اشراف کی نظروں کے سامنے میری باطنی حالت کو آشکار نہ کرنا، عزت دار لوگوں کے سامنے۔ یعنی یہ جملہ پتہ کیا ہے، مجھے استاد کہنے لگے یار آغا میں ایک دعا کرتا ہوں، استاد کہنے روحانی بیٹا میں دعا کرتا ہوں رب العزت تو کریم ہے، مجھے اہل بیت سے پیار ہے، معبود قیامت کے میدان میں مجھے سزا دینا ہو نا دے دینا، محمد و آل محمد کے سامنے مجھے رسوا مت کر۔ یعنی سوچنے کے انداز ہی سارا یہ، اور کیا ہے۔ معصوم فرماتے معبود مجھے لوگوں کے سامنے جو ہے نا رسوا مت کرنا، میرے حالات کو ان کے سامنے مت کھول دینا۔ ہم سب عزت دار بن کے بیٹھے ہوئے، خدا کی قسم اگر ہمارے حرکتوں سے کرتوتوں سے پردہ اٹھ جائے نا، نہ میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل رہوں گا نہ آپ مجھے منہ دکھانے کے قابل رہیں گے۔ یہ خدا ہے، رازوں کو چھپا کے بیٹھا ہے، ستار العیوب ہے۔ تم بھی اپنے اندر وہ کردار پیدا کرو۔ اخف عنہم ما یکون نشرہ علی عارن، معبود ہر وہ چیز جس کا ظاہر ہونا میرے لیے باعث ننگ و عار ہو وہ ان سے چھپا کے رکھنا۔ وَاتْوِ عَنْهُمْ مَا يُلْحِقُنِي عِنْدَكَ شَنَارًا، اور تیرے حضور جو چیز ذلت اور رسوائی کا باعث ہو معبود وہ ان سے پوشیدہ رہنے دینا۔ یہ دعا ایک 4 جملے سے مکمل ہو گیا، ٹائم بہت ہو گیا۔ میں جلدی سے حق کا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا، والدین کے حقوق پر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس جلدی سے وضاحت میں نہیں جاؤں گا۔ ماں کا حق اور باپ کا حق چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ امام فرماتے ہیں کہ بڑا تفصیل سے امام نے بیان کیا ماں کا حق۔ ماں کا حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ اس نے خوشی خوشی تمہارا بار اٹھایا، تمہیں آفتوں سے دور رکھ کر جنم دیا، پس ان زحمتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنی ماں کا شکر ادا کرو۔ اور یاد رکھنا یہ شکر اور قدردانی خدا کی مدد اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ خدا سے بھیک مانگنا کہ معبود توفیق دے کہ ماں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ ماں کا حق ہے کہ تم جان لو اس نے اپنا خون جگر تمہیں پلایا ہے، جب کس طرح کوئی فداکاری نہیں کرتا۔ تو ان زحمتوں کی قدر کرتے ہوئے ماں کا شکر ادا کرو، خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اگین امام فرماتے ہیں ماں کا حق یہ ہے کہ تم جان لو وہ خود بھوکی رہی مگر تمہیں شکم سیر کیا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، تمہیں گرمی اور سردی سے محفوظ رکھا، خود پیاسی رہی تمہیں سیراب کرتی رہی، خود دھوپ میں جلتی رہی تمہیں سائے میں رکھا۔ تو ان زحمتوں کا قدر کرتے ہوئے اپنی ماں کا شکر ادا کرو، اور خدا کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ماں کا حق ہے کہ تم جان لو اس نے اپنی نیندیں حرام کر کے تمہیں سکون کی نیند سونے دیا۔ ان زحمتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو، یہ شکر اور قدردانی خدا کی مدد اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص آیا چوتھے باب کی خدمت میں، ظاہر چوتھے باب کے واقع کہنے لگا مولا میں اپنی ماں کے بڑے خیال رکھتا ہوں۔ اچھا اس نے بڑی تفصیل، میں اس وقت پوری تفصیلی روایت میں نہیں جا رہا، اس نے بڑی تفصیل سے باتیں کی، مولا میں یہ خیال رکھتا ہوں، یہ خیال رکھتا ہوں، اس کی غذا کا، اس کے کپڑوں کا، اس کے آرام کا، سونے کا، اس کے جاگنے کا، پتہ نہیں اس کے پیر دباتا ہوں، اسے باتیں کرتا ہوں، اس کو یعنی ہر طرح سے۔ اچھا امام ہر جملے پر وہ کہتا گیا، امام کا چہرہ کھلتا گیا، مرحبا مرحبا مرحبا، اس کو دعائیں دیتے رہے، مرحبا کیا بات ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ جب ساری باتیں، اور امام خوش ہو گئے ایک دم، جب اسے ساری باتیں اس لیول تک جس لیول تک انسان سوچ نہیں سکتا کہ اتنی سروسز بھی کوئی اپنی ماں کو دے سکتا ہے، جب ساری بات ہو گئی تو آخر میں سے جملہ کا کہنے لگا مولا یہ سب کرتا ہوں، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ امام کے چہرے کا رنگ بدلا، کہ کیسی بات کرتا ہے ظالم، ماں کا حق ادا کر دیا، تو نے بہت اچھا کرتا ہے، لیکن جو تجھے جنم دیتے وقت ماں نے تکلیف برداشت کی تھی نا، اس کا 1% بھی تو ادا نہیں کر سکا حق۔ کیا سمجھتے ہیں ماں کو؟ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ ماں کے حقوق پر کم از کم 1.5 گھنٹے کی مجلس چاہیے، باپ کے حقوق پر 1.5 گھنٹے کی مجلس چاہیے۔ ماں کی اور باپ کی عزت کرنا سیکھو، یعنی اس لیول تک عزت، بہت ساری باتیں میں صرف ایک تذکرہ کر رہا ہوں بطور خاص یہاں کے ماحول کے اعتبار سے۔ ماں باپ کو کچھ دینا ہو نا تو دینے والے کا ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر، لینے والے کا ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جب ماں باپ کو دیا کرو تو اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر اس طرح سے دیا کرو، دیتے وقت بھی تمہارا ہاتھ نیچے ہو اور لیتے وقت بھی ان کا ہاتھ اوپر ہو، انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا۔
ماں اور باپ کو کہنا نہ پڑے بیٹا پیسے کم ہو گئے ہیں، بیٹا گھر کا کرایہ دینے کا وقت آ گیا ہے، بیٹا اس مہینے کی دوائیاں نہیں خریدیں. تم کہتے نہیں تھے، وہ کہے بغیر تمہارا خیال رکھتی تھی. باپ کا حق، باپ کے حق میں امام نے جو جملے ارشاد فرمائے، تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق یہ کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری اصل و بنیاد ہے، تم اس کی شاخ اور فرع ہو. اگر وہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود ہی نہیں ہوتا. بس جب تم اپنے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جس پر تمہیں فخر ہو تو یہ خیال کرنا کہ یہ اس نعمت کا سبب تمہارا باپ ہے، اور اس پر خدا کا شکر اور ثنا کرو. اور یہ حمد و ثنا خدا کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. صاحب ماں کا حق اپنی جگہ، باپ کا حق اپنی جگہ، اور یہ بڑا بلند حق ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں خاص طور پر نوجوانوں سے. کل میں نے ایک جگہ یہ جملہ کہا، ایک بہت ہی اچھے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ مولانا میں 50-60 سال سے ولی سے سن رہا ہوں یہ جملہ میں نے آج تک کبھی نہیں سنا. میں نے کہا تعجب ہے آپ نے نہیں سنا. مجھے نہیں پتا یہاں پر کتنے لوگ کلیم کریں گے کہ ہم نے سنا ہے کہ نہیں سنا، لیکن بہرحال آج کی دنیا میں حلال کے ذریعے جلدی ترین مالدار ہونے کا جو سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے وہ ہے باپ کی بے لوث خدمت. سر اگر آپ کو مالدار بننا ہے نا، باپ کی، ماں کی تو کریں گے خدمت، میں خدا نہ خواستہ ماں سے ان کا خدمت سے تو انکار ہی نہیں کر رہا، یعنی وہ تو ایک الگ ہی بات ہے، ظاہر سی بات. باپ کی بے لوث خدمت، بے لوث خدمت، باپ کی خدمت کرو، ذہن کے اندر 1% بھی نہ ہو کہ مجھے اس کا اجر چاہیے. اس کو کہتے ہیں بے لوث. دیکھو پروردگار تمہیں کیسے رزق دیتا اور کتنا رزق دیتا. بہت ہی شارٹ میں اشارہ کر رہا ہوں اور پھر ایک موضوع پر آنا ہے، ٹائم بہت کم ہے، آگے بڑھانا بات. بنو اسرائیل کے واقعے میں آپ نے سنا ہے کہ بنو اسرائیل میں جو نوجوان تھا جس کے پاس گائے تھی اور یہودیوں کے چکر ہوئے ایک بندے نے دوسرے بندے کو مار دیا تھا، اور جناب موسیٰ کے پاس اور 2 قبیلوں کے اندر خطرناک جنگ ہونے والی تھی. جناب موسیٰ کے پاس آئے کہ نبی خدا یہ معاملے کو سالو کریں ورنہ خون ریزی ہو جائے گی، گردنیں کٹیں گی، قبیلوں کی قبیلے کٹ جائیں گے. جناب موسیٰ گئے. اب یہ واقعہ پورا اگر آپ نے نہیں سنا تو میں اب کیا کروں، لیکن یہ کہ اب سنانے کا ٹائم نہیں. جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے رب العزت کی بارگاہ میں، پالنے والے یہ معاملہ سالو کرنا ہے. خدا نے کہا ہے موسیٰ جاؤ جا کر ان سے کوئی گائے لیں، گائے کو ذبح کریں اور گائے کے بدن کا کوئی سا بھی حصہ گوشت لے کر، کوئی بھی حصہ جو ہے وہ مردے کو مارے، مردہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کر جناب علی وہ خود ہی بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے، پھر دوبارہ مر جائے گا، وہ تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا. جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. آئے قوم کے پاس، کہ بھئی یہ بات ہوئی، اللہ نے یہ میسج دیا ہے. قوم نے کہا اچھا. اب میں ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جو الفاظ اسی طرح کے تمہیں بیوقوف بنا رہے ہو، یعنی مطلب واٹ آر یو ٹاکنگ. ہم کوئی گائے پکڑیں، ذبح کریں، مثلا اس کے کان نکالیں، اس کے دم نکالیں، اس کا کوئی پیر پایا شایا اٹھائیں، اور جناب علی مردے کو مارے زندہ ہو جائے گا. موسیٰ، جناب موسیٰ نے کہا بھائی کرنا کرو، نہیں کرنا نہیں کرو، میرا کیا پرابلم ہے. میں نے خدا سے بات کی، خدا کا جواب تم کو بتا دیا. پہلے تو ان کو ڈائجسٹ کرنے میں ٹائم لگا، پھر گئے مذاکرات، پڑھے لکھے لوگ، پتہ نہیں سمجھدار لوگ، جو آخر میں کہنے لگے نہیں بات ٹھیک ہے، اب کرنا پڑے، معاملہ تو ہے، سالو تو کرنا ہے. اب آئے جناب موسیٰ کے بعد، ٹھیک ہے جناب موسیٰ صحیح ہے لیکن کچھ تو بتاؤ گائے کیسی ہو. اچھا میں پوچھ کے آتا ہوں. پوچھنے گئے، 3 مرتبہ جو ہے وہ رد و بدل ہوا. پہلی مرتبہ جناب موسیٰ نے کہا کہ ایسی ہو، پھر دوسری مرتبہ کہا ایسی ہو، تیسری مرتبہ کہا ایسی ہو. اب وہ ساری تفصیلات میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن وہ کرتے کرتے وہ سارے جو اسپیکس بتائے، وہ اسپیکس ایسے تھے کہ پورے بنی اسرائیل میں ایک ہی گائے تھی. اب وہ گئے اس کے بعد ڈھونڈتے ہوئے، ایک ہی گائے، کوئی گائے ہے نہیں. اور اس نے جناب علی قیمت شروع کی، اور ایک درہم سے کرتے 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 وہ قیمت یہاں تک پہنچی کہ کہا کہ ٹھیک ہے اس گائے کو ذبح کرو، اس کا سارا گوشت خون ہڈیاں نکال لو اندر سے. اس زمانے میں وہ قصائی اس طرح کرنا جانتے تھے. کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس پوری کی پوری گائے کو سونے کے سکے سے بھر دو. اب وہ گائے مثلا 2 من کی تھی کہ 4 من کی تھی، وہ تو گوشت میں 2 من کی تھی، پتہ نہیں جب اتنا سکہ آئے گا تو وہ کتنے 8 من بنے گا، 10 من بنے گا، خدا بہتر جانتا.
اتنا منو سونا اس کو قیمت کے طور پر ملا، اور بنو اسرائیل نے یہ قیمت پے کی. یہ واقعہ میرے خیال میں 90% لوگوں نے سنا ہوا ہے، یا کم از کم آج میں نے ایک بہت شارٹ میں سنا دیا. اس کو جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو پوری سٹوری مل جائے گی. روایت بتاتی، ایک روایت اور بھی روایتیں، وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا کہ اس بچے نے اپنے باپ کی عزت کی تھی. باپ نے کہا بیٹا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. باپ کے پاس اسی وقت جو ہے وہ ایک گائے نے بچڑا دیا تھا، چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا تھا. باپ نے کہا بیٹا میں تجھے کچھ اور نہیں دے سکتا ہوں، یہ بچڑا تو لے لے، خدا تجھے اس میں برکت دے گا. اور یہ بچڑا تھا جو 3-4 سال 5 سال کا جو بڑا ہوا، اور خدا نے اتنا سونا دیا. باپ کی بے لوث خدمت انسان کو دنیا میں کسی بھی صورت میں آپ کو جو ہے وہ بے رزق نہیں رہنے دے گی. میں چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے بیٹھ کے، کوئی ایک انسان بتائے کہ میں نے باپ کی بے لوث خدمت کی ہے اور اس کے باوجود میں غریب اور فقیر رہا ہوں. نہیں ملے گا آپ کو، ممکن نہیں ہے. میرے سامنے کتنی ایگزامپلز ہیں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ کو نظر آئیں گی. خدا را ماں کی عزت تو ہے ہی، آپ نے ہمیشہ سنا ہے. خدا نہ خاصہ ان ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں مولانا آپ نے تو ماں کی بات کی نہیں، باپ کی بات کر رہے ہیں. بابا ماں کی بات، ماں یعنی جتنا بھی سن رہے ہو نا، اس کے بعد ایک جملہ سنو سمجھ میں آ جائے گا ماں کیا ہے. جتنا باپ کا حق ہے اس کے 3 گنا زیادہ ماں کا حق ہے. آسان الفاظ میں سمجھ لو. تو بہرحال یہ حقوق پر ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. چوتھے امام سرکار کے حوالے سے جب میں سوچ رہا تھا، تو تیاری جب کر رہا تھا آپ کے پاس بات کرنے کے لیے، تو مجھے بہت ساری باتیں تھیں میرے ذہن میں تھی، لکھی بھی اپنے پاس کہ بھئی یہ ساری باتیں بتاؤں گا. اور آپ یقین جانیے ہم بہت ساری باتیں ان میں سے ڈسکس نہیں کر پائے، ٹائم نکل جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں بیان کی کیپیسٹی کی. ایک اہم ترین عنوان جو کم از کم 10 منٹ کا عنوان ہے، اس کے بعد میں مسائب پہ آ جاؤں گا، شاید 5 منٹ میں آپ کے زیادہ لے لوں. عزیزان گرامی، ہم نے بار بار ہی بات کی کہ چوتھے امام سرکار کی زندگی کا ایک پہلا فیز ہے کربلا سے پہلے تک، پھر شام غریباں سے لے کر امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے لے کر مدینہ منورہ واپسی تک، اور اس کے بعد یہ پوری کی پوری زندگی ہے تقریباً 33-34 سال کی جو میرے مولا نے واقعات کربلا کے بعد گزاری. تو اس کے اندر بہت کچھ ہے، یعنی اتنا کچھ ہے بیان کرنے کے لیے. یہ صحیفہ سجادیہ ہی بیان کرنے کے لیے، یہ جناب رسالۃ الحقوق، اس کے علاوہ اور نہ جانے کتنی باتیں، اور وہ سارے حالات و واقعات جو مکے میں پیش آئے، وہ سارے حالات و واقعات جو مدینے میں پیش آئے، ان سب پر بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں اور ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، اور خدا کرے کہ ہم ذکر اہل بیت سنتے رہیں اور ڈسکس ہوتا رہے. لیکن ایک واقعے کی طرف، ایک نوٹ واقعے، صرف واقعے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، ان حالات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کے ماننے والے تاریخ میں کن تکلیفوں سے گزرے اور امامت کن نشیب و فراز سے گزری ہے. اور اگین چونکہ اب ٹائم نہیں بچا، لہٰذا اگین ڈائجسٹ اس کو آپ خود کیجئے گا آہستہ آہستہ. جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن اگر فرض کریں آپ یہ بات نہیں سنی تو مجھے سمجھانے میں ٹائم لگے گا، اور وہ ٹائم ہے نہیں. وہ یہ کہ چوتھے امام کے دور میں اہل بیت کے ماننے والوں کو نہیں پتا تھا ہمارا چوتھا امام کون ہے. میں نے بڑا مشکل جملہ بول دیا ایک دم سے. مدینہ منورہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام. میں اس گروہ کی بات کر رہا ہوں. انہیں نہیں پتا چوتھا امام کون ہے. نہ فقط نہیں پتا چوتھا امام کون ہے، چوتھا امام مان رہے ہیں جناب محمد حنفیہ کو، مولا کائنات کی بیٹے محمد حنفیہ. مائنڈ سیٹ یہی ہے، پہلے بڑا بیٹا امام، اس کے بعد دوسرا بیٹا حسین امام، تو تیسرا بیٹا امام، ختم ہو کے بعد اللہ خیر صلی اللہ. محمد حنفیہ بھی اپنی امامت کا جو ہے وہ اظہار کر رہے، لوگوں سے بیعت، جو بھی ہے بیعت کہیں، اقرار کہیں، ایمان کہیں، ساری بات. اور اہل مدینہ بڑے آرام کے ساتھ امام حسین سرکار کے بعد محمد حنفیہ کو امام مان رہے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ میں اس ہسٹوریکل انالیسس میں نہیں جانا چاہ رہا. ہمارے بہت سارے علماء نے، بلکہ کئی سارے علماء نے، اکثریت نے کہا ہے کہ یہ محمد حنفیہ کا ایک بہت ہی سمجھدارانہ فیصلہ تھا کہ میرے بھائی کے جانے کے بعد صحیح امام وقت کی تعارف سے پہلے ان کو سنبھال کے رکھو، ایسا نہ ہو کہ بکھر جائیں.
تو یہ ایک جناب علی جو ہے اب خدا بہتر جانتا، لیکن یہ بات ہے اور بڑے علماء نے اس کو جو تسلیم کیا. لیکن واقعات کربلا کے بعد چند سالوں تک لوگ چوتھے امام کو امام نہیں مانتے تھے، جناب محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے. یعنی اب ایک عام اہل بیت کا ماننے والا بن کر اگر سوچیں آپ مدینہ منورہ میں سن 61 ہجری کے بعد، تو آپ بڑے آرام کے ساتھ مطمئن ہیں کہ پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے محمد حنفیہ، ختم ہو گیا. اللہ خیر، چلو بالکل صحیح ہے بات، کوئی پرابلم ہی نہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بلا وجہ لنک نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن سمجھانے کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں نا مولانا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا مجتہد عالم کون ہے. یار بہت چھوٹا مصائب ہے بھائی، تمہیں نہیں سمجھ میں آتا مجتہد عالم کون ہے. بڑا مصائب وہ ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا امام معصوم کون ہے. مجتہد عالم میں غلطی کر جاؤ گے چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ ائمہ تحریر نے انہی کو ہم پر حجت قرار دیا ہے. تم اپنے ریسرچ کے اعتبار سے جس مجتہد عالم تک پہنچ گئے کہ بابا یہ مجتہد عالم ہے، ٹھیک ہے، اس کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق حلال حرام نماز روزہ کرنا شروع کر دو، تمہاری زندگی سیف ہے، ختم ہو گئی بات. امام معصوم میں غلطی کرو گے تو نہیں چلے گا. چوتھے امام کے دور میں امامت نہیں معلوم ہے. اس سے زیادہ مشکل دور کیا سمجھتے آپ تاریخ اہل بیت میں؟ اور آخر ایک وقت آتا ہے کہ چوتھے امام سرکار فرماتے ہیں محمد چچا سے چچا بہت ہو گیا، آپ جانتے ہیں حجت خدا آپ نہیں میں ہوں. اس واقعے کے مطابق ایک نہیں کئی کتابوں کے اندر محدث قمی شیخ عباس قمی نے واقعہ لکھا ہے، محقق اربلی نے یہ بات واقعہ لکھا ہے، قادتنا کے اندر یہ واقعہ ہے، منتہی الاعمال کے اندر یہ واقعہ ہے. تمام بزرگان نے جو واقعہ لکھا ہے وہ الفاظ پیش کر رہا ہوں. اچھا، اس واقعے کے اعتبار سے والی بات کی تائید نہیں مل رہی ظاہری اعتبار سے کہ جناب محمد حنفیہ نے کو پلان کیا تھا باقاعدہ، وہ باقاعدہ لڑنے پر آ گئے، کہا کہ نہیں امام تو میں ہوں. چوتھے امام نے کہا چچا آپ جانتے ہیں آپ نام نہیں ہے. اب یہ معاملات آہستہ آہستہ پبلک ہونا شروع ہوئے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے چوتھے امام کی امامت کو تسلیم کیا، ایک تعداد ہے جو محمد حنفیہ کو امام مان رہی ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے، آپ سن 65 ہجری میں، سن 64 ہجری میں، سن 63 ہجری میں یا سن 66 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر کھڑے ہوئے، مولا کائنات کو آپ جو ہے وہ پیغمبر اکرم کا جانشین مانتے، مولا حسن مجتبیٰ کو دوسرا امام مانتے، مولا حسین کو تیسرا امام مانتے. اور صاحب اب یہ دو گروہ ہو رہے، ان کو ماننا ہے کہ ان کو ماننا ہے. محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں میں چوتھا امام ہوں، علی ابن الحسین کہہ رہے ہیں کہ میں چوتھا امام ہوں. کس کو مانوں؟ سر یقین جانیے آج جواب دینا بہت آسان ہے، میرا بچہ بھی جواب دے دے گا کہ قبلہ چوتھا امام محمد العابدین ہے. لیکن اس دور میں جا کے کھڑے ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہا، حق اور باطل کا معاملہ ہے، امامت کے فیصلے کا معاملہ ہے. جو محمد حنفی کو مانتے ہیں بھائی وہ کہتے ہیں محمد حنفی امام ختم. یعنی جس طرح ہم ڈائی ہارڈ ہیں ہم چوتھے امام کے لیے، وہ چوتھا امام محمد حنفیہ کو مان رہے ہیں. ایک گروہ جو امام زین العابدین کو چوتھا امام مان رہا ہے، ختم ہو گئی بات. اب جناب علی جو ہے وہ کرتے کراتے آخر میں طے ہوا کہ ٹھیک ہے فیصلہ کروائیں کہ کون حق پر ہے، کون فیصلہ کرے. بابا کائنات کا کوئی سا بھی فیصلہ ہو وہ امام معصوم کے پاس جاتا ہے. اب امام معصوم کا اپنا فیصلہ کرنا ہے تو کون فیصلہ کرے گا؟ تو یہ فیصلہ رب العزت کی ذات کے سوا تو کوئی نہیں کر سکتا کہ آ کے بتائے کہ کون امام ہے، کیسے بتائے. چوتھے امام نے کہا چچا ایک کام کرتے، چلتے خانہ کعبہ، مسجد الحرام اور خانہ خدا کے سامنے جا کر حجر اسود سے گواہی دلواتے ہیں کہ وہ گواہی دے کہ امام معصوم کون ہے. کہا ٹھیک ہے. محمد حنفیہ بھی نے کہا ٹھیک ہے، چوتھے امام نے کہا ٹھیک ہے. اب دونوں پارٹیاں، دونوں گروہ، دونوں اہل بیت کے ماننے والے، مولا حسین سے ماننے والے، مولا حسن کو ماننے والے، مولا امیر کو ماننے والے. اب جانے پورے کانفیڈنس کے ساتھ پڑھو، جا کے کتابوں میں دیکھیں اور انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا واقع حجر اسود چوتھے امام کی امامت کے حوالے سے. گئے دونوں، اب حجر اسود کے سامنے امام نے کہا چچا یہ حجر اسود. اب سو لوگ کھڑے ہوئے، طواف رکا ہوا ہے، آپ کہیں حجر اسود سے گواہی دی آپ کی امامت کی. جناب محمد حنفیہ نے رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، حجر اسود گواہی دے کہ میں امام ہوں. پتھر ہے، کچھ نہیں بولا، خاموش ہے پتھر، کوئی گواہی نہیں دے رہا. اس صورت معاملہ ہو گیا. محمد حنفیہ مسکرا کے کہتے کہ بھتیجے ٹھیک ہے، اوکے.
اس نے میری امامت کی گواہی نہیں دی، تمہاری امامت کی بھی نہیں دی، معاملہ سالو نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے اب گواہی دلوا دیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ امام نے اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھی۔ بعض علماء کے جملے بڑے عجیب ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر آنے کے بعد کچھ مائکرو ڈیٹیلز کبھی کبھار ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ بہت سے بچے سوال کرتے ہیں مائکرو ڈیٹیلز، تو میں کہتا ہوں مائکرو ڈیٹیلز میں مت جایا کرو، لیکن خیر اب وہ خطابت کے کچھ نکات بھی ہوتے ہیں۔ امام نماز پڑھ رہے، لوگوں نے دیکھا کہ حجر اسود اپنے مقام پر لرزنا شروع ہو چکا ہے، یعنی گویا کہہ رہا ہے کہ مولا میں ساکت تھا محمد حنفیہ کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہوں۔ آپ کو اس وقت، آپ ویسے نمازیں پڑھتے ہیں رب العزت کے بارے، اس وقت آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حکم دیں میں گواہی دینے کو تیار ہوں۔ حجر اسود اپنے مقام پہ لرز رہا ہے۔ امام نے 2 رکعت نماز مکمل کی۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، امام نے ایک مرتبہ حجر اسود کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حجر اسود، جملے پہ غور کیجئے گا، اگر تو جانتا ہے کہ میں حجت خدا ہوں۔ پہلے جملے میں کیا کہا؟ اگر تو جانتا ہے کہ میں حجت خدا ہوں۔ پھر دوسرا فرمایا اور تو جانتا ہے کہ میں حجت خدا ہوں، تو گواہی دینا کہ میں حجت خدا ہوں۔ اور جیسے امام کی زبان سے جملہ مکمل ہوا، بے اختیار حجر اسود گویا ہوا اور ایک مرتبہ پکار کر کہا کہ اے علی بن الحسین زین العابدین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس روئے زمین پر آپ اللہ کی حجت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ان مشکل حالات سے چوتھے امام کی امامت گزری ہے، ان مشکل حالات سے، یعنی دوسرے مصائب اپنی، یعنی دیکھیں جو ائمہ طاہرین پر مصائب ڈھائے گئے نا، وہ مصائب الگ شدت ہے۔ ہم کسی بھی امام پر ڈھائے گئے مصائب کا تذکرہ سنتے ہیں، بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یعنی آل فاطمہ کبھی تلواروں سے، کبھی زہر سے، کبھی زندانوں میں، لیکن اب یقین جانے زن گرامی جتنے بھی مصائب ہوں وہ ہے اسی لیے کہ امام معصوم ہے۔ یہ مصائب الگ ہے کہ امام معصوم کو امام معصوم ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یہ ہے چوتھے امام کا مصائب، یہ ہے مولا سید سجاد کا مصائب، یہ الگ درد ہے۔ اور تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں زن گرامی، چوتھے امام نے جو زندگی گزاری وہ اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ، جس کو آپ آج کل کی لینگویج میں کہیں، اتنا زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ، جب دیکھا یا دعا میں دیکھا یا گرجی میں دیکھا یا تعلیم و تربیت میں دیکھا۔ ہاں ایک بات تھی، اب یہ جملات ہیں، چوتھے امام کی زندگی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ امام غریبوں اور ناداروں کی بڑی زبردست مدد کیا کرتے تھے، زبردست مدد کرتے تھے، راتوں کے اندھیرے میں جاتے تھے۔ مولا کی جب شہادت ہو گئی نا، تو یہی دن، ابھی 3-4 دن بعد مولا کی شہادت کا چوتھا دن ہے، یہ 3-4 دن کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگ مدینہ کے اطراف کے آئے مدینے میں، آ کر کہنے لگے مدینے والوں 3-4 دن پہلے کس کا انتقال ہوا ہے؟ اب یہ اپنے حلیے سے غریب تھے، فقیر تھے، تم کیوں ایسے سوال کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کون تھا، ہم رات کو جب سو جایا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں ہمارے پاس آ کر کھانا رکھ کے جاتا تھا، غذائیں رکھ کے جاتا تھا، 4 دن ہو گئے ہمارا محسن نہیں آیا۔ یہ ہے سید سجاد۔ ایک روایت میں نے پڑھی، بس مجھے نہیں پتا کتنے مصائب پڑھ پاؤں گا، ایک روایت میں نے پڑھی، چوتھے امام کا طریقہ یہ تھا جب کوئی غریب مانگنے کے لیے آتا تھا، اچھا یہ کسی امام کے حالات میں نہیں ملا مجھے، صرف چوتھے امام کے حالات میں ملا، کوئی غریب آتا تھا مانگنے والا تو امام اس کے ہاتھوں پہ پہلے بوسہ دیتے تھے، اس کے بعد اس کے ہاتھ پر کچھ رکھتے تھے، پہلے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے، عزت دیتے تھے، اس کے بعد کے ہاتھ پر رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو امام نے جو جواب دیا کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ امام نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا، مانگنے والے کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے،
میں پہلے اسے عزت دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھتا ہوں. مجھے نہیں پتا، شاید امام نے یہ جواب دے کر سوال پوچھنے والے کو ٹال دیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرا مولا بتانا چاہ رہا ہو کہ تمہیں نہیں معلوم، باقی ائمہ نے صرف دینا سیکھا تھا. سید سجاد پر وہ وقت آیا تھا کہ اسے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی کے لیے چادریں مانگنا پڑی. مانگنے کا دکھ وہ جانتا ہے جسے مانگا ہو. یار اب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ میں زینب کی رضا مانگ. عزاداران، یہ کاروان کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کل 30 سفر کا دن ہے، پرسوں کل 30 محرم کا دن ہے، پرسوں پہلی سفر ہوگی، تب یہ کاروان پہنچا ہے. شام میں انشاءاللہ جو علماء آئیں گے وہ شام کے حاضری کے مصائب پڑھیں گے. میں سفر شام کا ایک مصائب آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جو آخری رات ہے. جسارت ہے، بہت مشکل مصائب ہے، میرے علماء سے سنا ہے، بزرگان سے سنا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جب یہ کاروان جا رہا تھا نا شام کی طرف، ایک وقت آیا جب مولا حسین کے جو سر جس نیزے پہ تھا نا، وہ نیزہ زمین پہ گڑ گئے. آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، ہر اعتبار سے کوشش کر لی، ہر ایک نیزے کو نکالنے کی کوشش کی، مولا حسین کا سر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. شبر کی آوازیں دیر کی ہو رہی ہے کہ مولا حسین کا سر آگے بڑھنے کو تیار نہیں. ہم نے ہر طرح سے کوشش کر لی، کہا میں انتظام کرتا ہوں، ابھی ہو جائے گا. اجرکم اللہ، خدا تمہاری سماعتوں کو سلامت رکھے، اس ہائے کو خدا قبول کرے. مولا حسین کے پاس نہیں آیا، میں پڑھنے کی ہمت کر رہا ہوں، خدا کے واسطے پرسا دینا. مولا حسین کے پاس نہیں آیا، گھوڑا ہاتھ میں لیا، سید سجاد کے پاس. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کربلا سطر بسطر سید سجاد کی پشت پر تحریر ہونا شروع ہوئی. میرے مولا نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، بابا اگر آزمائش ہے تو سید سجاد گزرنے کو تیار ہے، ورنہ بابا بتائیے کیا راز ہے، سر آگے بڑھنے کو تیار کیوں نہیں ہے. ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، سجاد میری سکینہ گر گئی. اجرکم اللہ. بس چند جملوں کی سماعت زحمت ہے، میری سکینہ گر گئی ہے. روایتوں میں ملتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں جناب زینب ڈھونڈتی ہوئی چلی، پکارتی ہوئی چلی، ڈھونڈتے ہوئے چلی، سکینہ کہاں ہو سکینہ. جب کچھ دور پہنچی تو ایک عجیب منظر دیکھا، ایک برقع پوش بی بی بیٹھی ہے، اس کی گود میں سکینہ آرام کر رہی ہے. کہ زینب آہستہ بولو. جب جناب زینب نزدیک پہنچی، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کیا، بی بی میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، کوئی تو نظر آیا جس نے حسین کے بچوں پہ رحم کھایا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ اس بی بی نے جواب دیا، زینب اپنی دکھیاری ماں کا شکریہ ادا کرے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بعد آخری جملے بڑے سخت جملے ہیں، علماء سے سنا، لہذا بیان کر رہا ہوں. کسی طرح جناب زینب جناب سکینہ کو لے کر واپس آئی، کاروان میں پہنچی. شبر نے یہ کیا تھا، بچوں کو الگ الگ اونٹ پہ سوار کیا تھا، بچے گر جاتے تھے. جناب زینب نے کہا، شبر سکینہ چھوٹی ہے، تو ایک کام کر، سکینہ کو میرے ساتھ بٹھا دے. شبر نے کہا، نہیں زینب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے انتظام کر لیا ہے، اب سکینہ اونٹ سے نہیں گرے گی. اجرکم اللہ. میں نے انتظام کر لیا، اب سکینہ نہیں گرے گی. میں کیسے بیان کروں، مجھے معاف کر دینا مولا امام زمانہ. کجاوے کا انتظام ہو گیا، ہماری آ گئی نہیں. شبر رسی لے کر آیا، سکینہ کو اونٹ کی پشت پر الٹا لٹایا، رسی کے ساتھ اونٹ کو باندھ دیا.
جب یہ عرب کا وحشی اونٹ دوڑتا تھا سکینہ فریاد کرتی تھی واپس آ واہ حسین. جب شام میں یہ اونٹ داخل ہوا شام کے لوگوں نے دیکھا یہ بچی جس اونٹ پر بندھی ہوئی ہے دونوں طرف سے بچی کے بدن سے خون کی دھاریں ہیں جو بہ رہی ہیں. بس ایک جملہ اور کہوں گا اب سمجھ میں آیا جب شام کے زندان میں غسالہ سکینہ کو غسل دینے آئی تھی تو رو کر کہتی تھی بی بی اترا بتاؤ اس بچی کو بیماری اس کا کرتا نہیں اترتا. عرب کے وحشی اونٹ سے سکینہ کا بدن چھلنی ہوتا رہا زخم اتنے بڑے شہادت کے بعد بھی کرتا نہیں اترتا.